ویلکم بیک ایوری ون. پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے گیسٹ رانا سہیل صاحب جو کہ چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں پاور ویژن سسٹم میں. ان سے جانیں گے کہ ملک میں جو آلودگی بڑھتی جا رہی ہے یا گیس ایمیشن ہے اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے اور ان کی کمپنی کے تھرو ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ کیسے بہتر ہو سکتی ہے. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم جی سر, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. سر بہت شکریہ پروگرام کا حصہ بننے کے لیے. سر مجھے بتائیں جو ڈیزل وغیرہ سے یا جو گیس ایمیشن ہے یہ کس طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ کون سی نئی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائی جا سکتی ہیں؟ بالکل جی, تھینک یو ویری مچ فرسٹ آف آل ہیونگ می ان یور پروگرام. اور یہ بڑا ہی ایک پرٹیننٹ اور ریلیونٹ کویسچن ہے. وہ اس لیے کہ اس وقت ملک میں پولوشن لیول اتنا بڑھ چکا ہے کہ اسموگ سے جان نہیں چھٹتی. خاص طور پہ پنجاب میں یہ سب سے زیادہ ہے کیونکہ انڈسٹری سب سے زیادہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جون سا ہے اس وقت جو باقی کی چیزیں ہیں وہ ڈیزل سے بھی ایمیشنز بڑھ رہی ہیں. ساری دنیا ٹیکنالوجی چینج کرنا چاہ رہی ہے. تو پاور ویژن سسٹم میں ایک تو میں بتاتا چلوں کہ یہ پاکستان کی واحد کمپنی ہے جو کہ پاکستان میں انجنز بنا کر یورپ کو ایکسپورٹ کر رہی ہے. وی آر دی اونلی کمپنی آف پاکستان وچ از ایکسپورٹنگ انجنز ٹو یورپ. تو ملک کی زر مبادلہ میں ہم اپنا حصہ ڈالتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم ٹریکٹرز بھی بنا رہے ہیں ATS کے نام سے اور وہ بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں پاکستان سے. تو اس وقت ساری دنیا میں یورو 2 سے لے کے یورو 5 تک کے جو ایمیشن کنٹرولز ہیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے تاکہ جو ڈیزل سے دھواں جنریٹ ہوتا ہے اور اس سے جو کاربن مونو آکسائڈ نکلتی ہے جو کہ انوائرمنٹ کے لیے بہت ہی ڈینجرس ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے اوزون لیئر کو فردر نقصان پہنچتا ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے ریسنٹلی ایک UK کی بہت بڑی کمپنی ہے لسٹر پیٹر, ان کے ساتھ جون سا معاہدہ کیا اور ان سے پاکستان کے لیے سول ڈسٹریبیوشن رائٹ لیے. تو یہ جو لسٹر پیٹر کے انجنز آ رہے ہیں ڈیزل کے جس سے ہم جنریٹرز بنا کے کارپوریٹس کو, بینکس کو, پاک آرمی کو, ان سب کو سپلائی کر رہے ہیں. تو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ اس کو اندر یورو 2 ایمیشن کنٹرول سسٹم ہے جس سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب ڈیزل جنریٹر سٹارٹ ہوتا ہے تو ایک دم سے کالے رنگ کا کاربن گیسز ہیں, اسی طرح نقصان پہنچ رہا ہے انوائرمنٹ کو جس میں یہ کاربن ہے, میتھین ہے. جی تو اس سے بے تحاشا دھواں نکلتا ہے اور وہ لازمی نقصان دہ ہوتا ہے صحت کے لیے بھی اور انوائرمنٹ کے لیے بھی. اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے کیٹالیٹک انورٹرز لگا دیے ہیں جو کہ کاربن کو اریسٹ کر لیتے ہیں اور وہ کاربن جو ہے وہ فلٹر میں اندر رہ جاتی ہے اور جو ہوا نکلتی ہے وہ وائٹ کلر کی صاف ہوا نکلتی ہے جو کہ انوائرمنٹل فرینڈلی ہوتی ہے. تو اس میں ڈفرینٹ لیولز ہیں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ایک یورو 2 ہے, 3, 4 اور 5 تک ہے. لیکن ابھی 5 تک کی ٹیکنالوجی اتنی مہنگی ہے کہ ہم پاکستان میں افورڈ نہیں کر پاتے. تو وی آر اسٹارٹنگ ود یورو 2. یورو 2 کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. پرائزز میں کتنا ڈفرینس ہوتا ہے اگر آپ ایک عام جنریٹر یا اس طرح سے دیکھیں تو اس کی پرائز میں اور جو آپ یورو 2 ایک ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں جو کاربن گیسز ہے اس کو کنٹرول کر لیتی ہے سسٹم کے اندر ہی رہ کر, تو اس کی پرائزز میں کتنا ڈفرینس ہوتا ہے؟ یہ مزے کی بات ہے جی اور ویری انٹرسٹنگ تھنگ کہ کوئی ڈفرینس نہیں. اچھا, دیر از نو ڈفرینس ان پرائز. سیم پرائز میں ہم لے سکتے ہیں. سیم پرائز میں ہے بلکہ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ لسٹر پیٹر جو مینوفیکچرر ہے اس نے 2 سال کی وارنٹی کر دیا. نارملی ہر جنریٹر کی گارنٹی جو ہے 1 سال کی ہوتی ہے لیکن لسٹر پیٹر 2 سال کی گارنٹی دے رہا ہے. کوئی ریلائبلٹی اتنی بڑھ جاتی ہے, جنریٹر کی پرفارمنس اتنی بڑھ جاتی ہے, فیول کم کھاتا ہے. ان ساری چیزوں کی وجہ سے اس وقت سمجھیں یہ ڈارلنگ آف دا کارپوریٹ ورلڈ بنا ہوا ہے کہ وہ لوگ اس کو میکسیمم. سر مارکیٹ سے کیا رسپانس آ رہا ہے اور کتنا جو ہے ابھی تک آواز آ رہا ہے؟ ایکچولی پڑھانا پڑ رہا ہے. جو سچی والی بات ہے کہ لوگوں کو جا کے پہلے پڑھانا پڑتا ہے کہ انوائرمنٹ از اے میجر ایشو. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری وہ چلتی ہیں مہم جس میں ہوتا ہے کہ درخت لگائیں اور درخت بھی یہی کرتا ہے کہ وہ کاربن مونوکسائڈ کو جون سا ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. کاربن ایمیشن جتنے بھی گیسز ہیں اس کو ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسے درخت لگاتے ہیں. ہم نے بھی, میں مارکیٹنگ ایسوسیشن آف پاکستان کا بھی ایگزیکٹو ممبر رہا ہوں, تو ہم لوگ ہر سال مارکیٹنگ ایسوسیشن آف پاکستان سے بھی درخت لگانے کی مہم چلاتے ہیں. وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن جو مشینری اور اکوپمنٹ میں مین ایمیشنز ہو رہی ہیں اور ہائی لیول پہ ہو رہی ہیں پاکستان میں تو سوری ٹو سے ظلم کی انتہا اور یہ کہ ایون ٹائر تک جلائے جاتے ہیں انڈسٹری چلانے کے لیے کیونکہ گورنمنٹ تو آپ کو بجلی اتنی مہنگی کر چکی ہے کہ لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے.
تو یا تو آپ کو آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جانا پڑتا ہے جس میں آپ کے سولر آ جاتا ہے, جس میں آپ کی ونڈ نان رینیویبل اور رینیویبل انرجی جی اس میں آپ کی ونڈ ملز آ جاتی ہیں, اس میں آپ کی جو ایون گیس جنریٹر کوسٹلی بہت ہے اگر دیکھا جائے اگر. جی ہاں, لیکن دیکھیے ابھی جو کاسٹ آف پروڈکشن ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر ہوتی ہے. اس وقت سولر کی ڈیمانڈ اس حد تک بڑھی ہے پاکستان میں بجلی کی پرائس بڑھنے کی وجہ سے کہ وہ ہر ایک پلیٹس کم از کم لگوا لیا اپنے جی جی بالکل. تو اس سے اتنی ایک دم سے نیچے آئی ہیں پرائسز سولر پلیٹس کی, جو کہ پہلے آپ یوں سمجھیے کہ 130 روپے پر کلو واٹ تھی سولر کی پلیٹ, جو آج کل 30 روپے پہ آ گئی. کین یو امیجن دی ڈفرینس 130 to 30, بیکاز پروڈکشن اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوتی جا رہی ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی بھی کاسٹ اینڈ پروڈکشن, یا آپ بہتر بتا سکتے ہیں آبویسلی. جی جی, تو اس کی وجہ سے جون سا اس وقت آپ کو ہر گھر کی چھت پہ سولر نظر آئے گا, چاہے وہ غریب ہے, مڈل کلاس ہے یا اپر کلاس ہے, سب کی ضرورت ہے. مجھے بتائیں کہ بجلی سستی کیسے ہو سکتی ہے, اس کا کوئی حل ہے؟ اس کا بالکل بڑا اچھا حل ہے, جو کہ آپ یوں سمجھیے کہ ہم سے زیادہ جن ملکوں نے بجلی سستی کم کرنے میں رول پلے کیا, اس میں ایک آپ کا چائنا ہے, اور پھر بھارت ہے, ہمارا حریف ملک ہے, لیکن جو اس کا اچھی چیز ہے وہ بتانی چاہیے. انہوں نے کام کیا تھرو ہائیڈل پاور. انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے ہائیڈل کی طرف توجہ بالکل نہیں دی, بلکہ اپنے دریا بیچ دیے. راوی ایوب خان کے زمانے میں بک گیا, اسی طرح سے دوسرے دریا بھی ہم نے بک کیے. پھر وہ ہمارے ایک الیکشن واٹر کمشنر ہوتے تھے, وہ بھی معاہدے بیچ باج کے کینیڈا چلے گئے. تو بیسیکلی ہم نے ملک کے ساتھ جفا نہیں کی, وفا نہیں کی, اور جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہمارے ڈیمز نہیں بنے. آج بھی اتنا پوٹینشیل ہے اس ملک میں, آپ کے گلیشیئر پگھل رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. جتنی یہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے آپ کے گلیشیئر پگھل رہے ہیں. اب وہ گلیشیئر پگھلتے ہیں, وہ پانی جو آتا ہے یا سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے یا سمندر میں چلا جاتا ہے. تو یہ پیور ویسٹیج. یہی اگر آپ کے ڈیم ہوتے تو آپ ایک تو واٹر سٹوریج کر لیتے, دوسرا 30 پیسے سے 50 پیسے تک کی بجلی بنا رہے ہوتے, اور آج آپ کی انڈسٹری چل رہی ہوتی. میں بالکل بڑے دکھ کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ 125 کے قریب فیصل آباد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو گئی اس وقت بجلی کی کاسٹ کی وجہ سے, کیونکہ آپ ایکسپورٹ کے اس میں نہیں رہے فیزیبل. اٹس ناٹ فیزیبل فار ایکسپورٹ, کیونکہ انڈسٹری چلتی اس پہ. ریسنٹلی آئی واز ان ٹرکی, بڑا انٹرسٹنگ ہے جی. میں نے وہاں پہ ان سے پوچھا کہ جی آپ کی اتنی جو بلینز آف ڈالرز کی ایکسپورٹ ہے, واٹ از دی ریزن بیہائنڈ اٹ. تو دے ٹک می ٹو دیئر ایکسپورٹ پروسیسنگ زون, اور وہ سارا انہوں نے ہمیں دکھایا, اور انہوں نے کہا کہ جی گورنمنٹ ہمیں میکسیمم سبسیڈائز ریٹ پہ بجلی انڈسٹری کو دیتی ہے. ہمارے ہاں انڈسٹری کو سب سے مہنگی بجلی ملتی ہے, اور جو سبسڈی ہے وہ ووٹ لینے کے لیے عوام کی طرف پہلے لگائی جاتی تھی, اب وہ بھی نہیں ہے, اب اس میں بھی صرف بڑھائی جا رہی. تو دنیا یہ کرتی ہے کہ اپنی, دیکھیں آپ سمپل سی بات ہے, اگر 125 انڈسٹری بند ہوئی ہے تو 8 سے 10 لاکھ لوگ تو بے روزگار ہوئے نا. یہ بالکل اس طرح سے ہے, ہم صرف وہ کام کر رہے ہیں جس کا کوئی ہمیں انپٹ نہیں آ رہا, آؤٹ پٹ نہیں آ رہا. ہم سڑکیں بنا رہے ہیں, یہ سب کر رہے ہیں, یہ ضروری تو ہے, لیکن انڈسٹری جو میجر لگانا ہے جس سے جو بے روزگاری ہے وہ کم ہو سکتی ہے, ملک میں جو روزگار ہے بڑھ سکتا ہے, اور ملک کی معیشت میں ایک بڑا اس کا کردار ہو سکتا ہے. بالکل. ابھی میں آپ کا پچھلا پروگرام سن رہا تھا جس میں آپ ایران گیس پائپ لائن پہ بھی ڈسکشن ہو رہا تھا, تو اٹ واز ویری انٹرسٹنگ. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نئی انڈسٹریز کو 5 سال کی ٹیکس چھوٹ دینے لگے ہیں, یہ دینے لگے, وہ جو بند ہوگی اسے تو چلائیں نا. وہ جو بند ہوگی انڈسٹری وہ آپ چلا نہیں رہے, لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, باہر لے کر جا رہے ہیں وہاں پہ. اور سب سے بڑا نقصان اس ملک کا برین ڈرین ہے کہ آپ کی ینگر جنریشن, یوتھ, آپ کی ایج کے لوگ بھاگ رہے ہیں ملک چھوڑ کے. ہمارے سے بھی ہیں. تو وہ ایک جون سا ہے اتنا بڑا جون سا ہے سانحہ ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ, کیونکہ وہ برین ڈرین ہے. اور ریسنٹ جو آپ کا آئی ٹی کا ہوا ہے سانحہ, جس میں آج تک آپ کا نیٹ سلو چل رہا ہے, آپ کی چیزیں ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی, میڈیا پہ بھی قدغن لگا ہوا ہے, ساری چیزوں پہ ہے. وہ جو اس سے بھی پتہ نہیں کتنے لوگوں کو کتنا کروڑوں کا نقصان ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ابھی 8000 لڑکوں نے اپنی کمپنیز رجسٹر کرائی ہیں دبئی میں, جو ورچوئل کمپنیز الاؤ کرتا ہے دبئی میں. 8000 صرف اس انٹرنیٹ کی وجہ سے, کیونکہ ان کا روزگار ختم ہو گیا. وہ ڈالر لا رہے تھے پاکستان میں, لیکن جو
पॉलिसी मेकर्स हैं वो पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं या क्या सोच रहे हैं, इस मुल्क का क्यों नहीं सोच रहे। तो इस वक्त हमें अपने मुल्क का सोचना चाहिए कि ये बच्चे जो जा रहे हैं मुल्क छोड़ के, ये गलत हो रहा है। एनर्जी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि इंडस्ट्री बंद हो रही है। ऑल्टरनेट एनर्जी पे आप उन्हें उतनी सहूलत नहीं दे रहे कि लोग और ज़ोर लगा के ये काम करें। बिल्कुल इस तरह से। हाँ जी, मैं ऑस्ट्रेलिया की भी मिसाल देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने ये किया था कि जितने घर थे ऑस्ट्रेलिया में, जिनके घर थे नॉट अपार्टमेंट्स, उन सबको ये ऑफ़र किया कि जी आपको गवर्नमेंट जो सा है वो टोटल सोलर सिस्टम लगा के देगी और आपका जितना बिल आता था उसके हिसाब से एक एडजस्टमेंट आपकी वो होती जाएगी इंस्टॉलमेंट्स में, और गवर्नमेंट ने लगा के दी। तो तमाम ऑस्ट्रेलिया में सरप्लस बिजली हो गई उनकी, क्योंकि उन्होंने सब लोगों के घरों में लगा दिया। लग गए। तो यहाँ पे तो जो लगा रहा है वो उसको कह देंगे तुम्हारा ये भी काट लेंगे काट लेंगे, ये टैक्स भी लगेगा, फिर टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगेगा। लोग तो इस हद तक मतलब इस वक्त खौफजदा हैं कि वो कह रहे हैं कि कहीं वो अरशद नदीम का नेज़ा टैक्स ना लगा दें कि जो उन्होंने नेज़ा चलाया था उसका भी टैक्स बिजली के बिल में ना आना शुरू हो जाए। तो इस तरह की भी लोग सोच रहे हैं और मीम्स आती हैं जो वेरी इंटरेस्टिंग होती। कहने का मकसद ये है जी कि इस वक्त जो टेक्नोलॉजी है, अगर इसके ऊपर हम काम करें और इस तरह की प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करें जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ठीक है, बल्कि पाकिस्तान में बनाएं। देखिए जैसा कि मैंने, हम कहते हैं शॉपर नहीं यूज़ करना है, ये जो होते हैं पॉलीथीन ये नहीं यूज़ करना है, हम दूसरे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो मेजरली कंसर्न है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, रूट कॉज तक नहीं जा पा रहे। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम वो पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जो 50 kVA तक के डीजल इंजन पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करके यूरोप को भेज रहे हैं। ये इतनी बड़ी अचीवमेंट थी कि हमें उसमें और ज़्यादा सपोर्ट किया जाता। हमें कहते हैं जी आप 50 से अब आप 500 kVA तक भी जाएँ, लेकिन कोई हमें कोई वो सपोर्ट ही नहीं मिलती। और आप बिलीव करें कि शुरू में जब मैं अपना ATS ब्रांड लेके मार्केट में जाता था, लोग कहते हैं मेड इन पाकिस्तान है, ये नहीं चाहिए, हमें इम्पोर्टेड दें आप, मेड इन पाकिस्तान नहीं। मैं पीठ भरता था कि ये यूरोप को जा रहा है, यूरोप हमें जो सा है वो ऑनर कर रहा है, इज़्ज़त दे रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, हमारी बनाई हुई प्रोडक्ट को यूरोप ले रहा है और रेगुलर 2008 से ले रहा है। आप हम पे ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन हम इतना ज़्यादा गोरा माइंडेड हैं कि नहीं, हमें इम्पोर्टेड ही प्रोडक्ट चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात किया, हम गोरा माइंडेड बहुत ज़्यादा हैं। हम कहते तो हैं कि हम उस तहजीब से आज़ाद हो गए, लेकिन हमारा फिर भी कंसर्न होता है कि इम्पोर्टेड चीज़ चाहिए। जी, और उसकी सबसे बड़ी, आज आप पाकिस्तान की तबाही में देखें तो सबसे बड़ा रीज़न उसका ये है कि आपके यहाँ सन 71 के बाद इंडस्ट्रीज़ नहीं लगी। जो पुरानी थी वो नेशनलाइज कर ली गई, उनकी तो बर्बादी शुरू हो गई ना। जहाँ चीज़ नेशनलाइज होती है वहाँ GA वो आ जाता है। मैं आगे नाम नहीं लेता, पॉलिटिक्स हो जाती, मैं नॉन पॉलिटिकल आज भी जिंदा है, वो मरते ही नहीं है। लेकिन क्या है कि उससे आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई, स्कूल नेशनलाइज हो गए, आपके स्कूलों के स्टैंडर्ड्स सारे के सारे बढ़ गए, और जो बड़े स्कूल थे आपके वो इतने महंगे हो गए कि आम आदमी की अप्रोच से बाहर निकल गए। तो ये सबसे बड़ी ज़्यादती हुई है। ये पाकिस्तान है जिसकी इंडस्ट्री देखने के लिए कोरिया से और अपना चाइना से और बहुत सारे मुल्कों से लोग पाकिस्तान में आते थे इंडस्ट्री देखने के लिए। और 1970 में जो बीको थी, वहाँ पर सेस्ना जहाज़ बना रहे थे वो। इस हद तक पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में मतलब आगे जा रहा। उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, दौर ही नहीं है ये टेक्नोलॉजी का, तब इतना हम आगे। तब याद तो हमारी मतलब उस वक्त मशीनरी लोग देखने आते थे, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखने आते थे। फिर हम एक ज़माना आया कि हम टेक्सटाइल में दुनिया के सबसे बड़े मुल्क बन गए। फिर टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जिस तरह से ज़वाल पजीर हुई है ना, ये तकरीबन मैं कहती हूँ कि एक अलमिया है। जी जी। एक ये देखकर, एक PIA को देखकर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखकर, रेलवे को देखकर, जिस तरह से लिटरली मुझे खुद दुख होता है देखकर ये कहाँ पे हम यहाँ पे फॉल कर रहे हैं। जी जी। तो सर हमारे पास टाइम कम है, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को, या फिर आप मुझे बताना चाहेंगे किस तरह से हम इसको कोप अप कर सकते हैं, इको फ्रेंडली बना सकते हैं और किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं? आपका तो बैकग्राउंड भी पॉलिटिक्स के साथ रहा है, आपकी वाइफ है पॉलिटिक्स में, तो उस दौरान भी कुछ ऐसे सिस्टम जो हैं वो बनाए जा सकते थे? जी जी, एक्चुअली इस तरह से है कि बहुत कुछ हो सकता है। सबसे पहले तो आपकी इंपोर्ट पॉलिसीज़ रिवाइज होनी चाहिए कि जो भी लेट से जनरेटर है या ऐसी इक्विपमेंट है जो कि पोल्यूशन का ज़रिया बनता है, उसकी इंपोर्ट ही बंद कर देनी चाहिए। गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि जी मैंडेटरी है। बंद कर सकते हैं ना जब हमारे पास अल्टरनेटिव है ना।
تو گورنمنٹ پالیسی یہ بنا دے کہ جو یورو 2 سے یورو 5 امیشن کنٹرول کے ساتھ جنریٹر آئے گا صرف وہ پاکستان میں امپورٹ ہو سکے گا. تو جبکہ پرائس میں ڈفرینس نہیں ہے تو وائی ٹو گو فار دی تھنگس وچ آر ناٹ انوائرمنٹ فرینڈلی. سمپل پالیسی بنانے کی بات ہے نمبر 1. نمبر 2 کہ جو مینوفیکچرنگ کاسٹ آپ کی کم کی جائے وہ صرف بجلی سے کم ہو سکتی ہے اور کسی چیز سے کم نہیں ہو سکتی کہ بجلی سے کم ہو سکتی ہے. وہ اس لیے کہ آپ کے ہاں اتنے اچھے انجینئرنگ برینز اینڈ مائنڈز ہیں کہ آپ دنیا کی کوئی بھی چیز پاکستان میں بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ JF-17 تھنڈر اور کیا کیا چیز جہاز بنا رہے ہیں, ٹینک بنا رہے ہیں, سب کچھ بنا رہے ہیں. کچھ اس طرف بھی دھیان دیں کہ ہم ٹیکنالوجی اتنی اچھی اپنے لوگوں کو اس کی فیسلٹی دیں اور ان کو جو انڈسٹری ہے اس کو سبسیڈائز ریٹ پہ بجلی دی جائے. اس کے لیے بجلی کی کاسٹ آف پروڈکشن کم کی جائے اور اس کے لیے یہ جو غیر قانونی غیر فطری قسم کے جون سے ایگریمنٹس IPPs کے ساتھ ہوئے ہیں فار پرسنل گینز, ان ایگریمنٹس کو ریوائز کیا جائے اور جن جن کے ایگریمنٹ ختم ہو رہے ہیں ان کو رینیو نہ کیا جائے, یا رینیو کیا جائے تو پیپل آف پاکستانز انٹرسٹ میں کیا جائے, اپنی شرائط کے کہ اپنی شرائط کے مطابق کیا جائے, اپنی جیب کی شرائط کے حساب سے نہ کیا جائے. یہ جب ہو جائے گا آپ دیکھیے گا بجلی سستی ہوتے ہی یہ ملک ایسے کرے گا, کیونکہ ٹیکنالوجی میں انجینئرنگ میں پاکستانی برینز ہیں جنہوں نے ایٹم بم بھی بنا دیا, پاکستانی برینز ہیں جن کو نوبل پرائز بھی ڈاکٹر عبدالسلام کو ملا. یہ اس لیول کی قوم ہے جو اس حد کے کام ٹیکنیکلی کر سکتے ہیں. سو پلیز بی کائنڈ ٹو پاکستان, پلیز ڈو سم تھنگ فار پاکستان اینڈ گو فار انوائرمنٹ فرینڈلی تھنگس. ڈیم بہت تیزی سے بنائیے, سارے ریسورسز ڈیمز پہ لگا دیں, اتنی تیزی سے بنائیں کہ یہ گلیشیئر آپ کے اگلے 8-10 سال میں ختم ہو جانے ہیں. ابھی بھی وی آر گوئنگ ٹو ڈرائی اپ. وی آر مطلب جو میں آپ کو ایک منٹ اگر اور لے سکتا ہوں تو بھارت میں ان کے ایک ایمبیسڈر تھے دبئی میں, 19 سال دبئی رہا, تو ان کے ایک پروگرام میں وہ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بعد میں وہ پریزیڈنٹ آف انڈیا بھی بنے جو ایمبیسڈر تھے. تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ ہم پاکستان کو ریگستان بنا دیں گے. بلیو یو می, انہوں نے پاکستان یہ کر دیا. سر ایسے ہی ہے بالکل ہر کوئی. سر بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جو بھی سجیشن دی اور ہم نے بالکل آپ کے اپنے پروگرام کے تھرو وہ سامنے بھی رکھی. تھینک یو فار کمنگ فرسٹلی. اور یہ بالکل صحیح ہے, پاکستان کے لیے ہم جو بھی کر سکتے ہیں اس کار خیر میں ہمیں حصہ ڈالنا چاہیے. ہم کسی ایک پر ذمہ داری نہیں عائد کر سکتے ہیں. اور جیسے کہ سر نے چند الفاظ بولے مجھے بہت پسند ہے, بی کائنڈ ٹو پاکستان فرسٹلی. اسی کے ساتھ ہی ملیں گے ایک نئی صبح اور ایک نئی امید کے ساتھ. مجھے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.